لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ترجمہ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ اللہ کے نام سے آج ہم سورہ مریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے جو کہ ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ آیات مسلمان مہاجرین کو سفر حبشہ کے زاد راہ کے طور پر عطا ہوئی تھیں۔ عنقریب انہیں شاہ حبشہ یعنی نجاشی کے دربار میں پیش آنے والی مشکل صورتحال میں ان آیات کی مدد درکار تھی۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب مکہ میں قریش کے ظلم و ستم بہت بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، اور جب یہ مسلمان حبشہ پہنچے تو ان کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے عمرو بن العاص جو کہ بعد میں ایمان لا کر جلیل القدر صحابی بنے، ان کی سرکردگی میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں ایک سفارت بھیجی۔ ان لوگوں کی شکایت پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں نے جواب میں وہ تمام حالات بتائے جن کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ نجاشی نے مسلمانوں کا موقف سننے کے بعد انہیں قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ اس ملک میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن العاص نے ایک اور داؤ کھیلا۔ نجاشی کے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ ان لوگوں کو بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ دریافت کریں۔ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو ایک بار پھر دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اس پر حضرت جعفر طیار بن ابی طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔ کلام الہی سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا۔ اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زائد نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کی سفارت کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ان لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر بھی سونا دو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات آئے ہیں۔ اگرچہ سورہ شورى کے شروع میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں، لیکن وہاں یہ 2 آیات میں ہیں۔ دوسری آیت سے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے۔ یہاں ذکر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا مقصود ہے، مگر آپ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی اہلیہ بھی نہ صرف بوڑھی تھیں بلکہ عمر بھر بانجھ رہی تھیں۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بیٹے عطا فرمایا، اور یہ پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت خاص کا مظہر قرار دیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔